السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکہ میں امیگریشن پالیسی کے اثرات پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے، خاص طور پر جب ٹرمپ کا ایک سال مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر کافی تحقیق بھی ہو رہی کہ کیا ہوا اس سال میں۔ تازہ ترین اعداد و شمار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو امیگریشن کے خلاف جو ان کی سخت پالیسی تھی امیگریشن کے حوالے سے، کیا وہ واقعی امریکی شہریوں کے لیے روزگار بڑھا رہی ہے یا اس کے برعکس نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ الزام یہ لگتا ہے کہ امیگرینٹس کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں ان کی نوکریاں چلی جاتی ہیں۔ تو کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ ٹرمپ اقتدار میں آئے، انہوں نے بارڈر بند کر دیے، انہوں نے امیگریشن قوانین پر عمل درآمد بہت بڑھا دیا، سختی بہت بڑھ گئی، غیر قانونی امیگریشن کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ اور ان پالیسیوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ بتایا گیا تھا کہ اگر امیگریشن کم ہو جائے گی تو جو امریکی نژاد شہری ہیں، امریکی سٹیزنز ہیں، یا جو دوسرے لوگوں سے جو آئے وہ گرین کارڈ اور وغیرہ وغیرہ لے چکے، انہیں زیادہ ملازمتیں جو ہیں وہ دستیاب ہوگی۔ لیکن ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد جو سامنے آنے والی نئی رپورٹس ہیں، کافی ساری ہیں، وہ مختلف ایک تصویر جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ نیشنل فاؤنڈیشن فار امریکن پالیسی کی ایک پالیسی بریف کے مطابق فروری 2025 سے لے کر فروری 2026 کے درمیان، ان ایک سال کے دوران جو ہے وہ امریکی جو نژاد افراد کی جو لیبر فورس ہے، لیبر فورس میں ان کی جو شرکت ہے اس کی شرح کم ہوئی ہے۔ یعنی یہ شرح 61.4% تھی، جو کم ہو کر اب صرف 61% جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ اور یہ اعداد و شمار جو امریکی بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس ہے ان کے جابز ڈیٹا کے اوپر مبنی ہے، یعنی کہ غیر سرکاری نہیں ہے، سرکاری ڈیٹا ہی ہے۔ اور اب تک کے اعداد و شمار میں یہ واضح نہیں ہے کہ امیگریشن کم ہونے سے امریکی نژاد کارکنوں کے لیے یا امریکی شہریوں کے لیے روزگار میں اضافہ ہوا ہو۔ اسی عرصے میں امریکی لیبر جو مارکیٹ کی رفتار ہے وہ بھی سست رہی ہے۔ 2025 کے دوران جو ہے وہ پوری امریکی معیشت میں صرف تقریباً 1,81,000 نئی ملازمتیں جو ہیں وہ شامل ہوئی ہیں، جو کہ نسبتاً بہت کم رفتار جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہے۔ ٹرمپ جو انتظامیہ ہے انہوں نے امیگریشن قوانین کے نفاذ کے لیے بہت بڑی مالی رقم بھی مختص کی ہے، اور اس کا ہم ذکر کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ انہوں نے رکھا تھا، اس کے اندر 170 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ امیگریشن انفورسمنٹ کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ جو آئس اور بارڈر پیٹرول اور یہ جو ریڈز ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے وہ 170 ارب سے بڑا ہے ایک معاملہ۔ اس میں امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ یعنی آئس کے لیے تقریباً 75 ارب ڈالر شامل ہیں، صرف ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ یہ 2029 تک خرچ کیے جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے خرچ کیے جائیں گے۔ ان سخت اقدامات کا جو اثر ہے وہ امیگریشن کا جو رجحان ہے اس کے اوپر بہت نظر آیا ہے، بڑا واضح نظر آیا ہے۔ اب بروکنگز انسٹیٹیوشنز کے ایک جو اندازہ ہے، ایک اسیسمنٹ ہے، اس کے مطابق 2025 کے دوران امریکہ سے تقریباً 10,000 سے لے کر 2,95,000، میں اس کو اور زیادہ کہوں گا، یہ افراد کا ایک نمبر وہ کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں امریکہ میں نیٹ مائیگریشن منفی ہو گئی ہے۔ یعنی امریکہ آنے والوں سے جو زیادہ لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں، یہ نیٹ مائیگریشن کہلاتی ہے۔ اور ماہرین کے مطابق یہ جو صورتحال ہے تقریباً نصف صدی کے بعد پہلی مرتبہ دیکھنے میں آئی کہ نیٹ مائیگریشن ہوئی ہے امریکہ کے اندر۔ اسی طرح نیشنل فاؤنڈیشن فار امریکن پالیسی کا ایک اسیسمنٹ سامنے آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جنوری 2026 سے لے کر اب تک، یعنی کہ فروری اب ختم ہو گیا، مارچ ہے، اب تک امریکہ میں غیر قانونی جو غیر ملکی جو نژاد کارکنوں کی تعداد میں تقریباً 5,96,000 کمی آئی ہے، یعنی 6 لاکھ آپ کہہ لیں یا اس سے زیادہ کہہ لیں۔ اور اگر مارچ 2025 کو بنیاد بنایا جائے، جب امریکہ میں غیر ملکی کارکنوں کی تعداد جو ہے اپنی بلند ترین سطح پر تھی، تو اس کے بعد سے اب تک کل ملا کر تقریباً 10,01,000 جو غیر ملکی افراد تھے، کارکن تھے، لیبر تھی، اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، ان کی کمی ہو چکی ہے۔ لیکن جو لیبر اکانومسٹ اور نیشنل فاؤنڈیشن فار امریکن پالیسی کے ایک سینئر فیلو ہیں، مختلف میڈیا رپورٹس میں ان کا حوالہ آپ کو مل جائے گا، مارک ریگٹس، ان کے مطابق امیگریشن کم کرنے کی جو پالیسی ہے اس سے امریکی کارکنوں کو وہ فائدہ نہیں ملا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ ان کے مطابق زیادہ تر جو معاشی تحقیق ہے وہ یہ دکھا رہی ہے، وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ امیگریشن دراصل جو امریکی افراد کے لیے روزگار کے مواقع بڑھاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امیگریشن ہے وہ بیسیکلی مواقع بڑھاتی ہے، نہ کہ اس کے الٹ جو ہے کہ اگر امیگریشن میں کمی کی جائے گی تو اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اس کا بلکہ وہ کہتے ہیں الٹا
منفی یعنی کہ نیگیٹو اثر جو ہے وہ امریکی جو روزگار ہے اس کے اوپر بھی پڑ رہا ہے، امریکی لوگوں کے روزگار کے اوپر۔ اور مارک ریگٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ امیگرینٹ ورک فورس جو ہے وہ معیشت میں پیداوار بڑھانے میں مدد دیتی ہے، وہ آپ کی پروڈکشن کو بڑھاتی ہے، اور کمپنیوں کو مختلف شعبوں کے لیے جو ہے وہ کارکن آرام سے دستیاب ہوتے ہیں، تو وہ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ملازمتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جب لوگ موجود ہوتے ہیں، ورک فورس موجود ہوتی ہے، تو بزنس آگے مزید بڑھتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کمپنی کو مثال کے طور پہ کچھ مخصوص کاموں کے لیے اگر کارکن ہی نہ مل سکیں، ملازم ہی نہ مل سکیں، تو وہ اپنی سرگرمیاں امریکہ میں جاری رکھنے کے بجائے انہیں یا تو بند کریں گے یا بیرون ملک جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ وہ ساری جو بھی ایک کمپنی ہے اس کی جتنی بھی، اگر آپ کے پاس لیبر فورس ہی نہیں ہے تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ اسی طرح امیگریشن سے جو صارفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس سے خریداری کی جو قوت ہے وہ بڑھتی ہے، اور جو مجموعی معاشی سرگرمی ہے، ایک اوورآل جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ اور جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو ایک لیبر کی دستیابی ہے وہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتی ہے، ابھی بھی یہ ہے لیکن کافی بڑا نہیں بنا ہے اتنا جتنا سوچا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی جو آبادی ہے اس کے ساتھ طویل مدت تک روزگار میں جو تیز رفتار اضافہ جو ہے وہ برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، جو ابھی ان کی پاپولیشن ہے اس کے حساب سے۔ جو بروکن انسٹیٹیوشنز کی جو ٹیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی ورک فورس میں، لیبر فورس میں امیگرینٹس کا حصہ ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ ہے۔ ان کے مطابق امریکی جو آبادی کے ساتھ جو معیشت کو اسی رفتار سے بڑھانا مشکل ہو سکتا ہے۔ جو پہلے بات ہم نے کی ہے کہ جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے آپ اکانومی کو اتنا نہیں ایکسپینڈ کر سکتے، کیونکہ اتنے لوگ ہی موجود نہیں ہیں جو تمام جو ملازمتیں پیدا ہوں گی یا ہو سکتی ہیں ان کو پورا کر سکیں، سنبھال سکیں۔ دوسری جانب جو کچھ ایکسپرٹس ہیں اکانومی کو دیکھتے ہیں وہ یہ بھی وارن کرتے ہیں کہ اگر نیٹ مائیگریشن جو ہے وہ مسلسل مائنس میں ہی رہتی ہے تو اس کا اثر بھی جو یو ایس کی معیشت ہے، اکانومی ہے، اس کے اوپر پڑ سکتا ہے، اس کی معاشی نمو کے اوپر پڑ سکتا ہے، اور یہ چیزیں بہت ہٹ کرتی ہیں۔ اور امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کی ایک تحقیق بھی سامنے آئی ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں آنے والوں سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں تو مجموعی جو قومی پیداوار ہے، یعنی جس کو آپ جی ڈی پی کہتے ہیں، اس کی جو اینول جو ترقی کی رفتار ہے وہ 0.3 سے 0.4% تک کم ہو سکتی ہے، یعنی کہ بڑھنے کے بجائے وہ اور نیچے جائے گی۔ تو اگر امریکی معیشت کا موجودہ حجم تقریباً 23.5 ٹریلین ڈالر سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیگریشن کم ہونے کی صورت میں ہر سال 70 ارب سے لے کر 94 ارب ڈالر تک جو ہے وہ معاشی پیداوار کم ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا فگر ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ مختلف رپورٹس میں موجود ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمی ہے صرف یہ جو لیبر ہے اس کی کمی کی تعداد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو لوگوں کی کم خریداری کی ایک طاقت ہوتی ہے، قوت خرید ہوتی ہے، وہ بھی اس کی ایک وجہ بن جاتی ہے۔ اور اسی دوران ایک اور تحقیق میں امیگرینٹس کے جو مالی اثرات ہیں، جو ان کا فائنینشیل امپیکٹ تھا، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اور کیٹو انسٹیٹیوٹ ہے، ایک بڑا ریناؤنڈ ہے، انہوں نے ایک ریسرچ جو ہے وہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1994 سے 2023 تک 2023 تک امیگرینٹس نے ٹیکس کی مد میں حکومت کو ان فوائد سے زیادہ رقم دی ہے جو انہوں نے وفاقی ریاست سے یا کسی مقامی پروگرام سے، اسٹیٹ لیول سے حاصل کی ہے۔ اتنی مدد لی نہیں ہے جتنا انہوں نے ٹیکس پے کیا۔ اور وہ کہتے ہیں اس 30 سال کے عرصے میں مجموعی طور پر 14.5 ٹریلین ڈالر کا ایک مالی سرپلس جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں امیگرینٹس امریکہ کی آبادی کا تقریباً 14.7% تھے، 14.7% تھے، لیکن وہ ٹیکس جو ادا کر رہے تھے، جو مختلف ٹیکسز کی مد میں، وہ 17.3% جو ہے وہ حصہ ادا کر رہے تھے، اور آمدنی میں ان کا جو حصہ ہے وہ 17.4% تھا۔ یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں، اور ریسرچ یہ بھی بتا رہی ہے کہ بہت سارے امیگرینٹس اپنی جو 20 کی دہائی میں امریکہ آتے ہیں، 20، 22، 25، 30، یہ جو ینگ ایج ہوتی ہے، اور اس لیے ان کے اوپر جو تعلیم کے اخراجات ہیں وہ بھی نسبتاً کم ہوتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت ٹیمپرری یا عارضی یا غیر دستاویزی امیگرینٹس ہوتے ہیں، وہ سوشل سیکیورٹی کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اہل نہیں ہوتے ہیں، جس سے حکومت کے جو اخراجات ہیں وہ بھی کم رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوتا جتنا بتایا جاتا ہے۔ اور کیٹو انسٹیٹیوٹ کے جو امیگریشن اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہیں ڈیوڈ بیئر، ان کے مطابق کئی برسوں سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ امیگرینٹس جو ہیں وہ امریکی قرضوں میں اضافے کی وجہ ہیں، لیکن
جو ابھی اویلیبل ڈیٹا ہے، جو اعداد و شمار ہیں، وہ اس دعوے کی تائید نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ ایک چیز ہے، اور ان کے مطابق تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امیگرنٹس دراصل امریکی حکومت کا جو مالی نظام ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ یوں امریکہ کی جو معیشت ہے اس میں جو امیگریشن پالیسی جو ہے، یہ دونوں چیزیں اب انٹر لنک ہیں اور ایک ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ کس طرح ایک چیز دوسرے کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ ایک جانب بارڈر کنٹرول ہے، امیگریشن میں جو کمی ہے اس کو کامیابی قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ ہماری بڑی سکسیس ہے، لیکن دوسری جانب جو اکانومی کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا امیگریشن میں کمی جو ہے وہ طویل مدت میں، ایک لانگ ٹرم میں، جو یو ایس اکانومی ہے اور جو لیبر مارکیٹ ہے اس کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے، اور اس کا کتنا امپیکٹ جو ہے وہ ایک عام یو ایس جو سٹیزن ہے، ایک عام بندہ جو امریکہ کے اندر رہنے والا ہے، اس کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز، یہ رپورٹس، یہ ساری چیزیں بہت ہی ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ سینیریو پیش کرتی ہیں کہ جو ہم یوزولی نہیں سن پاتے ہیں، جو ہم یوزولی نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ میں بھی جب یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑا سرپرائزنگ لگا کہ ہم یوزولی سنتے یہ ہیں کہ جی امیگرنٹس نوکریاں کھا گئے، ان کی وجہ سے یہ ہو گیا، ان کی وجہ سے وہ ہو گیا، لیکن یہ جو ڈیٹا ہے، یہ جو ریسرچ ہے، یہ جو ساری رپورٹس ہیں، وہ اٹ سیلف ایک دوسری پکچر جو ہے وہ ڈرا کر رہی ہیں، ایک ڈپکٹ کر رہی ہیں کہ کیا اس وقت صورتحال ہے۔ اس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر مزید بات ہو سکتی ہے، مزید تحقیق ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شاید گورنمنٹ اس کو آرام سے ڈینائی بھی کر دے، لیکن بہرحال اوور آل ایک جو سچویشن ہے، ایک جو سینس ہے، وہ کم سے کم ان ساری چیزوں سے سامنے آتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں آپ کو ایک اوور آل جو پکچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔